جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک غزن فراوان اپنے پروگرام صدائے لاہور کے ساتھ۔ ناظرین، آج پھر میں نے دعوت دی ہے سید ناصر نقوی صاحب کو۔ بڑے سینئر صحافی ہیں، 40 سے 45 سال صحافت کا تجربہ ہے اور سیاسی تجزیہ نگار ہیں۔ تو ناصر نقوی صاحب، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ہم پروگرام کریں گے اپنا جلسے پہ۔ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے 13 دسمبر کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری جلسہ ہوگا، آر ہوگا یا پار ہوگا۔ ناصر نقوی صاحب، مریم نواز کے اس بیانیے سے ہم شروع کرتے ہیں، آر ہوگا یا پار ہوگا، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوگا۔ دیکھیں، سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، آر پار ہوتا رہتا ہے۔ خیالات بہت سے ہوتے ہیں، جذبات بہت سے ہوتے ہیں، دعوے بہت ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان پہ عمل درآمد بھی ہو جائے۔ جو آپ کے سامنے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے دیکھے نا 2014 کی جو ان کی ساری مہم تھی وہ ساری چلائی ڈی جے بٹ نے، اور وزیر اعظم کہتے تھے، یہ جب عمران خان صاحب اس وقت جو تحریک انصاف کے سربراہ تھے، وہ یہ کہتے تھے یہ ایک محنتی مزدور ہے، اس کے خلاف کارروائی ہو رہی، ظلم ہو رہا ہے۔ آج وہ ڈی جے بٹ خود پکڑ لیا انہوں نے، گرفتار کر رہا بھی کر دیا۔ یہ میں مثال بطور کر رہا ہوں، مجھے کوئی کسی کی گرفتاری سے مجھے کوئی وہ نہیں ہے، جس کو مرضی پکڑیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں حکومتوں کا اپنا رویہ ہوتا ہے، اپوزیشن کا اپنا رویہ ہوتا ہے۔ اپوزیشن نے کہا آر یا پار۔ مریم نواز کا جو گراف ہے نا، وہ اس تقریر سے بڑھا ہے گراف، یہاں تک گراف بڑھا ہے کہ جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، ان کے چچا شہباز شریف، انہیں ان کو پیغام دینا پڑا کہ حد سے آگے نہ نکلیں کہ واپسی کا راستہ نہ نکلیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی بہت سے راستے ہیں آگے پیچھے، اکھاڑ پچھاڑ بہت سے آگے پیچھے ہونا ہے، سیاست میں اتار چڑھاؤ چلتا رہتا ہے اور دروازے بند نہیں ہوتے۔ آپ یہ سوچیں، فوراً بیان آیا اس بیان کے بعد کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ میں مذاکرات کر سکتا ہوں، ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن این آر او نہیں دوں گا، کرپشن پہ بات نہیں کروں گا، کرپشن پہ بات نہیں کروں گا۔ لیکن ایک بات آئی کہ میں مذاکرات کر سکتا ہوں ان سے، پہلے تو وہ یہ بات ہی نہیں کرتے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بدلتی رہتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ بدلیں گی۔ یہ جلسہ جو آپ یہ دیکھیں کہ پشاور کا جلسہ انہیں کام نہیں کرنے دیں گے، کرونا پھیل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب بھی یہی ہے کہ کرونا پھیل رہا ہے، کرونا سے لوگوں کو سماجی فاصلہ رکھنا چاہیے، لوگوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے، اجتماعات پہ پابندی لگائی ہوئی، لیکن پشاور بھی ہوا، ملتان میں لڑائی مار کٹائی ہوئی، اس کا بھی نقصان حکومت کو ہوا، اپوزیشن کو نہیں ہوا۔ اپوزیشن کو تو واہ واہ ہوئی کہ انہیں زبردستی جلسہ کرے۔ لاہور کا جلسہ بھی وہ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ مسئلہ۔ میں اسی پہ بس سوال کرنا چاہ رہا، میں صبح خود مینار پاکستان ہو کے آیا ہوں، کوئی انہوں نے پانی نہیں چھوڑا۔ 2 کنال پہ وہ ویسے پی ایچ اے مطلب پانی چھڑکاؤ کرتی ہے، پانی چھوڑتی ہے پائپ کے ذریعے۔ 125 مطلب ایکڑ پہ مینار پاکستان ہے، اگر 2 کنال پہ پانی کھڑا بھی ہے تو جلسہ 2 کنال پہ ہونا ہے؟ نہیں، دیکھیں ملک صاحب، بات یہ نہیں ہے، مطلب یہ کہ آپ نے چاہے 1 کنال پہ پانی چھوڑا، 10 مرلے پہ پانی چھوڑا، پانی کھڑا کر دیا آپ نے، تو حالانکہ ہونا تو چاہیے تھا کہ اس وقت تو خصوصی پابندی لگانی چاہیے تھی کہ پی ایچ اے بھی پانی وہاں لگائے تاکہ حکومت پہ الزام نہ لگے۔ حکومت پہ الزام لگا، 2 کنال ہے، آپ دیکھیں سارے پاکستان کے جو 22 کروڑ عوام ہیں وہ تو دیکھنے نہیں چاہیے۔ چلیے اس میں ایڈ کریں کہ جلسہ ہے 13 کو، آج 10 تاریخ ہو گئی ہے، وہاں پہ کرسی تک نہیں ہے۔ کرسی آپ یہ دیکھیں نا، حکومت جو ریئیکشن دے رہی ہے وہ اچھے نہیں دے رہی۔ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ نادان دوست جو ہیں ان کے ارد گرد ان سے یہ کرا رہے ہیں کہ انہیں کہا کہ ٹینٹ سروس والے جو ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی، اور ڈی جے بٹ کی گرفتاری جو اس بات کا ثبوت ہے، انہوں نے کہا جو بھی کوئی ان کی سہولت دے گا اس کے خلاف کارروائی۔ کیوں کہ دفعہ 144 لگی ہوئی ہے اور جلسے پہ پابندی ہے، ہم روک نہیں رہے، لیکن اجتماع کرنے پہ پابندی ہے اور کرونا کی وجہ سے، لہٰذا وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ اب آپ کریں، آج نہیں ہے یہ کام، آپ کو پتہ ہے 1 دن میں 2 دن کے اندر جب یہ لوگ کرتے ہیں تو کھو جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اگر آج وہاں کرسی موجود نہیں ہے یا ٹینٹ موجود نہیں ہے تو کیا اتوار کو جلسہ نہیں ہوگا؟ جلسہ ہوگا، ہر قیمت پہ ہوگا۔ جس انداز میں مریم لاہور میں نکلی ہوئی ہیں، آج شام کو ان کی ریلی ہے والٹن سے لے کے داتا دربار تک، تو کیا کر رہے ہیں وہ مت والوں کو اپنے جو ہے سرگرم کر رہی ہیں، جوش دلا رہی ہیں تاکہ وہ آئیں۔ کیوں کہ حکومت نے چیلنج کیا تھا، حکومتی وزراء نے چیلنج کیا تھا، یعنی ان چیلنجز کی ضرورت نہیں تھی۔ جب آپ چیلنج کرتے ہیں کسی کو، اچھا کر کے دکھاؤ، تو پھر وہ لوگ زیادہ اسپیڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں خاصی سیاسی گہما گہمی ہے اور اس کو برداشت کریں، اس لیے کہ ان کا حق ہے۔ چلیے اس میں تھوڑا سا ایڈ کریں، کیا خیال ہے کہ حکومت جلسے جلوسوں سے جانی ہے یا ڈیل سے جانی ہے؟ دیکھیں جلسے جلوس جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا سجی کھا کے کھبی مارنی، ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک اصول ہوتا ہے کبڈی کا، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ مسائل وہی جیتتا ہے جس کو اچھی پھرتی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ موجود ہے اور در پردہ اور ہوتے ہیں آنے جانے والے،
جلسے جلوسوں سے تو ایک دباؤ بڑھایا جاتا ہے، سیاسی دباؤ بڑھ گیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کے بیانات آنے شروع ہو گئے جو پہلے نہیں تھے، ٹھیک ہے، وزراء کے بیانات آنے چینج ہو گئے، تبدیلی ہو گئی، دو چار جو ہے وہ لگے ہیں اپنے اس میں، لیکن معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس طرح نہیں جاتی، نہ جلسے جلوس کبھی بھی نہیں جاتی۔ لیکن مجھے عمران خان صاحب یہ جواب دے دیں، کسی کو بھی، عمران خان صاحب یا نواز شریف صاحب ان کے خلاف جب ہو رہے تھے یا اپنا پیپلز پارٹی کے خلاف جب ہو رہے تھے تو زرداری صاحب کوئی جواب دے دیں، تو پھر جلسے اور جلوس کرتے کیوں اگر اس سے حکومت ایک ٹیمپو بنایا جاتا ہے، ایک پریشر بنایا بلڈ کیا جاتا ہے۔ چلیے اگر فرض کریں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ڈیل ہو جاتی ہے، پی ڈی ایم کی، نون لیگ کی، حکومت جاتے جاتے کتنا ٹائم لے گی؟ لوگ جون جولائی کی بات کر رہے ہیں، جب 2020 میں یا 2021 میں؟ 2021، اب 20 میں کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک ہے، جون جولائی یہاں کہاں سے آ گیا؟ لوگ بات کر رہے ہیں جون جولائی 2021 کی، ٹھیک ہے، جبکہ پی ڈی ایم کہہ رہی ہے کہ جنوری میں نیا سال جو یہ حکومت نہیں دیکھے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ خوش فہمی ہے، اور سیاست میں غلط فہمی اور خوش فہمی ہے ساتھ ساتھ چلتی ہے، کیونکہ ان میں بالکل معمولی سا فرق ہوتا ہے۔ حکومت کو ایک چیز ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل یا ڈھیل والا جو مسئلہ ہے وہ ہے موجود، اگر ڈیل اور ڈھیل نہیں ہے تو ایک ضمانت شدہ جو لیڈر ہے وہ جس کے والد جو ہیں ملک سے باہر جا چکے ہیں، جس کا خاندان جو ہے آدھا وہ اشتہاری ہو چکا ہے، وہ جس انداز میں تقریر کر رہی ہے، جارحانہ انداز میں بات چیت کر رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے کہ جو اقتدار کے ایوان میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پہ تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں کہ مغرور ہو جاتے ہیں یا غرور ہو جاتا ہے، یا ان کی آنکھوں پہ چربی چڑھ جاتی ہے، ان کو وہ چیزیں وہ نہیں نظر آتی، کچھ نظر نہیں آتی، کچھ لوگ نظر آنے نہیں دیتے جو ارد گرد ان کے بیٹھے ہوتے ہیں نادان دوست، جو ڈیوٹیفل لوگ ہوتے ہیں، جو ماضی میں بھی ڈیوٹیفل ہوتے ہیں اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ اور اس وقت بھی حال میں بھی وہ ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کو وہ چیزیں نظر نہیں ہوگا، تو کچھ نہیں ہوتا، کر دیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں ہوتا ہے۔ لیکن یہ بڑا گورکھ دھندا ہے سیاست میں، دونوں فائلیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ بنتی رہتی ہیں۔ کل جب ان پہ الزامات لگیں گے تو وہ فائل آگے ان کے سامنے آ جائے گی کہ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، وہ دونوں طرف سے کھیلا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں جس کا دباؤ بڑھے گا اور جس میں اعصابی قوت زیادہ ہوگی وہ جیت جائے گا۔ اچھا چلیے فرض کریں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل نہیں ہوتی، بات نہیں ہوتی، ان کو کوئی رسپانس نہیں ملتا، تو پھر یہ استعفوں کا بھی ایک کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ دیکھیں استعفوں کا دیکھیے دباؤ ہے، اگر آپ غور کریں تو استعفوں کا بڑا مزیدار دباؤ ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کس مرکزی قیادت نے استعفیٰ دیا؟ اور حالانکہ ابھی استعفے اسمبلی نہیں جا رہے، میری بات سن رہے ہیں، ابھی پارٹی قیادت کے جو مین لوگ ہیں یا مین مرکزی رہنما کسی بھی سیاسی پارٹی کے نہیں دیا انہوں نے، مجھے یہ بتایا انہوں نے کسی نے استعفیٰ 15 سے 20 استعفیٰ کون دے رہا ہے؟ نہیں استعفے آ رہے ہیں، استعفے چل رہے ہیں، استعفیٰ کارڈ چلے گا، ابھی اور آئیں گے استعفے، لیکن جو سیکنڈ لائن ہے نا وہ ابھی استعفے دے رہی ہے، اور وہ استعفے کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے قائد کو۔ اور نواز شریف کی اور آصف زرداری کی ٹیلی فونک رابطے موجود ہیں اور بات چیت ہو چکی ہے کہ لوگوں کا خیال تھا، لوگ شک کر رہے تھے شہباز شریف صاحب بھی پیپلز پارٹی پر تحفظات رکھتے ہیں، اور لیکن وہ جیل میں اب اس وقت تو سب کچھ مریم کے ہاتھ میں، اور مریم کو نظر آ رہا ہے کہ وہ آنے والے وقت میں جو ایک لیڈر بنے گی، تو اس حوالے سے اب پیپلز پارٹی جو ہے جیسے جو ہے وہ راضی ہے کہ وہ بھی اسمبلی کی سیٹوں سے استعفے دے گی، تو استعفے پہلے دباؤ کے لیے آئیں گے، بعد میں اسپیکر تک پہنچے گا۔ اس میں مجھے تھوڑی سی ایک جو میرے خیال ذہن میں آ رہا سوال کہ مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو یا مولانا صاحب ہو یا کوئی بھی پارٹی اپوزیشن کی، پارٹی قیادت کتنی کمزور ہے کہ انہوں نے کہا کہ پارٹی کو استعفے دیں، ابھی تک 10 15 20 اس سے زیادہ استعفے نہیں آئے، حالانکہ اپوزیشن کی 146 سیٹیں ہیں۔ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ایک اشارہ کریں گے سب آ جائیں گے، نہیں آنے چاہیے نا، کیوں نہیں آئے؟ اشارہ 4 دن ہو گئے، آ جائیں گے، وہ سارے آئیں گے، کیونکہ ان کی کمٹمنٹ اب کی پہلے دن سے یہی چلی ہے کہ دھرنا بھی دیں گے، تحریک بھی چلائیں گے، استعفے بھی دیں گے۔ جب تک استعفوں میں یہ رضامند نہیں ہوئے تھے جب تک پی ڈی ایم جو ہے اکٹھا نہیں ہو سکا، پی ڈی ایم اکٹھا ہی استعفوں کے نام پہ ہوا ہے، لیکن آپ یہ جو کر رہے ہیں کہ 10 آئے 20 آئے، آج بھی 3 4 5 6 آئے، تو وہ آ رہے ہیں، ابھی نظر آ رہے ہیں آپ کو، لیکن میں نے تو پہلے ہی اعتراض کیا ہے کہ مرکزی قیادت کے کوئی نہیں آئے، جو اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہ لوگ کہیں گے یہ ایم این اے ہیں، اتنے ایم این اے آ گئے، اتنے فلانا نامور آدمی آ گئے، احسن اقبال نے ان لوگوں نے نہیں دیا، تو ان لوگوں کے پہلے آنے چاہیے تھے تاکہ جو کارکن ہیں ان کے جو ہاں وہ فالو کرتے ہیں۔ کیوں کوئی بھی تحریک جو ہے وہ لیڈر کے بغیر نہیں چلتی، مریم تو ہے ہی نہیں کہ مریم کہیں ممبر ہے، اس کی تو سیٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح بلاول جو ہے وہ اگر سیٹ اپنی دستخط کر کے جمع کرا دیں مولوی صاحب کے پاس تو مولانا صاحب کا آپ کے
आसिफ जरदारी का हुक्म है, यही मैं सारे इस्तीफे जो है वो मौलवी साहब को दिए यही मैं कहना चाह और रहा मौलवी था। साहब खुद जो है असेंबली के अंदर नहीं है। तो दिलचस्प ये सियासी जो है शतरंज ये मुख्तलिफ अंदाज में खेली जाती है। जिस तरह शतरंज के आगे पीछे गोटियाँ की जाती हैं ना, बिल्कुल उसी अंदाज में होती है। तो दिखाएंगे ये कुछ, करेंगे कुछ, लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है और इसमें दोनों तरफ जो है वो खेलने वाले खेल रहे हैं। अच्छा शाह जी, मौलाना फजल रहमान साहब ने बिलावल को राज़ी किया है कि सिंध असम्बली तोड़ी जाए, क्या ख्याल है, ये क्या सियासी स्टैंड है? देखिए माजी में उनका यही था मौक़िफ़ कि सिंध में हमारी हुकूमत है तो हम क्यों छोड़ दें और हम क्यों नया मतलब एक ही सूबा है वो भी छोड़ दें, वो क्यों छोड़ दें। लेकिन इस बार जो है, इस बार मामलात ऐसे हैं कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में ये बात तय है कि सिंध असम्बली में छोड़ा जाएगा। आज बिलावल अगर कह रहे हैं या आप बिलावल के हवाले से बात कर रहे हैं तो बिलावल लीड कर रहे हैं, चेयरमैन है, लेकिन अगर आप उनको देखें तो उनके पैटर्न इन चीफ तो आसिफ जरदारी हैं। जो आसिफ जरदारी फैसला करेंगे उससे बिलावल हिल नहीं सकते। अब आसफा को अगर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया तो आसफा मुस्तकबिल की एक लीडर बन सकती है और उसने पहली तकरीर में बता दिया कि मेरे बाप माँ जैसे जो खसूसियात हैं मुझे मौजूद है, वो उस अंदाज में बात कर सकती हूँ। लेकिन अगर ये आप कहें कि बिलावल जो है वो घर चले जाएगा और आसफा जो है वो लीड करेंगी तो ऐसा नहीं होगा। तो मामला जो है वो अभी भी आसिफ जरदारी खेल रहे हैं, वो मुफाहमती सदर है कहलाते हैं, हमेशा उनके पास चालें, उनके पास कार्ड मुख्तलिफ होते हैं। आप समझें सिंध कार्ड वो इस दफ़ा नहीं खेलेंगे, मुझे लग रहा है कि नहीं वो खेलेंगे और इसीलिए कि PDM जो है इकट्ठा ही इस बेस पे हुआ था और मौलाना साहब को आगे इसलिए लगाया गया था कि मौलाना साहब के पास कारकुन है, पीपल्स पार्टी के पास उतना कारकुन उस अंदाज में नजरियाती नहीं रहे, जिस अंदाज में नजरियाती कारकुन इस वक्त मौलाना साहब मौजूद है और मौलाना साहब जो है सोलो फ्लाइट में दिखा चुके हैं। ये लोग वहाँ आए और आके चले गए सिर्फ हमदर्दी में, उनको तसल्ली दे के निकल गए, लेकिन अगर हकीकत देखें तो उन्होंने करके दिखाया। अच्छा चलिए, मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अपोजिशन का तो सियासी दबाव हो गया, जलसे हो गए, जुलूस हो गए, हुकूमत को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? हुकूमत कुछ नहीं कर रही। देखो हुकूमत सब कुछ कर रही है, हुकूमत तो देख लें आपके सामने। तो फिर कैसे, मतलब जाने जा रही है, आ रही है, जा रही है, तो कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है? ये अंदाजे होते हैं। हाँ। किसी को भी गैब का इल्म नहीं होता और सियासत में गैब के इल्म चलते ही नहीं। लेकिन फिर भी जो अपना माहिर फल्कियात हैं वो ये कहते हैं 2 गहन लगने वाले हैं जोशी। हाँ, वो कहते हैं इस दफ़ा 13 को भी गहन होगा। वो जो है हुकूमत के लिए बुरा होता है, नहुसियत होती है, दूसरा फिर आगे आएगा फिर गहन लगेगा। तो इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। लेकिन हम और आप जो है हम लोग तज़िया हालात के मुताबिक करते हैं। हुकूमत में जब प्रेशर होता है, देखिए एक बयान जो है कि भुट्टो साहब ने एक बयान दिया था या भुट्टो साहब की बातें जब थी कितने पॉपुलर थे वो, ठीक है, तो उन्होंने कहा जी अगर थोड़ी सी पी ली तो कौन सी क़यामत आ गई। ठीक है, थोड़ी सी पी तो दवाई भी हो सकती थी, उसका कुछ भी हो सकता था। हाँ। लेकिन उस पे जो क़यामत बर्पा हुई वो सबके सामने। इसी तरह जब भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली थी, ठीक है, तो कौमी इत्तेहाद के 9 सितारों की, तो आप तो इतने बड़े नहीं थे, मैं तो इतना बड़ा था कि मैंने होश व आवाज़ से सारी चीज़ें, लेकिन हमने देखी हुई है वो। हाँ, लेकिन हमने जो देखी, जिस तरह हमने देखी है, तो पुरानी अनारकली की एक मस्जिद से 5 आदमी जो हैं वो जिंदाबाद मुर्दाबाद करते निकले थे। एक आदमी के हाथ में शॉपर था जिसमें वो थे अपना गुलाब के हार और 4 के गले में उन्होंने डाले और सामने पुलिस का डाला खड़ा था। वो मस्जिद से निकले, नमाज पढ़ के जिंदाबाद मुर्दाबाद करते, 5वें आदमी ने उसे डाला, खुदा हाफिज़ का नहीं, पुरानी अनारकली उनको डाल के वो 4 के चारों सीधे ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए डाले में जाके बैठ गए। आप क्या समझ रहे हैं कि मैनेज नहीं था वो सारा काम? और फिर लेकिन एंड क्या हुआ उसका? एंड उसका ये हुआ कि लाहौर में किसी शाहरा पे कोई कानून नाम का कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ आगे लगी, यहाँ जलाओ घिराव हुआ, यहाँ लोगों की लाशें गिरी, सब कुछ हुआ और फिर मार्शल लॉ लग गया। तो ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये बन रहा है, मैदान सज रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अल्लाह जो भी करे वो पाकिस्तान की हिमायत में हो, वो मुल्क को मिल्लत दोनों की हिमायत में हो, वो आवाम की हिमायत में हो। देखिए हुकूमत आप माने या ना माने, हुकूमत तो एक हद तक गुड गवर्नेंस नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकी? कि महंगाई वहाँ है, बेरोज़गारी वहाँ है, जितने वादे आपने किए थे वो नहीं कर सके, आप सर छुपाने की जगह नहीं दे सके, वादे चल रहे हैं। अब ये 3 साल मुकम्मल होने वाला है, ठीक है, 2 माह रह गए, फरवरी में 3 साल मुकम्मल हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे, PDM कह रही है या अपोजिशन कह रही है कि हम आके मुल्क ठीक करेंगे, हुकूमत कह रही है सारा मुल्क का बेड़ा गर्क ही इन्होंने किया है, तो कौन ठीक करेगा? यही लोग फिर आ जाएंगे, फिर वही मसाइल जिन पर। देखिए मसला ही हमारा ये है, 72 सालों से मसला ही हमारा ये रहा है कि जब पीपल्स पार्टी आई तो नून लीग ने उसकी टांगें खींची, जब नून लीग आई पीपल्स पार्टी ने उसकी टांगें खींची, अब वो दोनों मिलके इनकी टांगें खींच रहे हैं। तीसरे ग्रुप हमारे पास
اصل فقدان ہی ایسی پارٹی کا ہے، ایسی قیادت کا ہے جو جس کے روٹس جو ہے عوام تک ہوں اور عوام کے مسائل کو حل کریں۔ ابھی بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ موجودہ حکومت بھی عوامی مسائل جو انہوں نے وعدے کیے تو اس میں کوئی چیز بھی حل کر دے، مہنگائی کو کم کر دیں کم از کم، اور ضروریات زندگی جو ہیں اس کو بہتر بنا دیں، لوگوں کی جو عام زندگی کی ضروریات ہیں، آٹا چینی گھی یہ دالیں سستی کر دیں، سبزی سستی ہو جائیں، تو ان کے خلاف تو ویسے ہی ایک بم پھٹ جائے گا اپوزیشن کے خلاف۔ لیکن جب آپ کرسی پہ بیٹھتے ہیں، جیسے آپ اس کرسی پہ ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں اور ہیں، ٹھیک ہے، میں اس کرسی پہ ہوں میری ذمہ داری اور ہے، میں جو مرضی کروں، لیکن آپ کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑی ہیں۔ اسی طرح حکومت میں جب بیٹھتا آدمی تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا جو حکومت سے باہر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جتنی بڑکیں عمران خان صاحب نے لگائی وہ بتائیں نا، جتنے وعدے عمران خان صاحب نے کیے 126 دن کم از کم، وہ تو بتائیں نا، تو یہ تو بتا دیں کہ وہ کیا کیا۔ اب ان کو اپنا نہ، ان کی بھی سلیٹ بالکل صاف ہے اور اپوزیشن کی بھی سلیٹ جو ہے وہ صاف کی جا رہی ہے، تو اب دونوں چیزیں کر لیں۔ لیکن آخر ظاہر ہے کہ حکومت میں آنا سیاستدانوں نے، سیاسی پارٹیوں نے، ہمارے یہاں 2 پارٹی نظام تھا، اب جو تجربہ کیا گیا تیسری پارٹی کا لا گیا۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیں جہاں 2 پارٹی نظام میں وہاں معاملات بہتر ہیں، بالکل بہتر، ایسے ہی۔ لیکن تیسرا ہمارا یہ خیال تھا کہ تیسری پارٹی آئے گی اور تیسری پارٹی دونوں کو ایسا لگام ڈالے گی کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے اپنی حدود میں آ جائیں گے، لیکن وہ نہیں کر سکی، اس لیے کہ تجربے کی کمی کہتے ہیں، بالکل ہاں، مسائل کی کمی کہتے ہیں، ٹیم کی اچھی ٹیم ورک نہیں ہوا، لیکن معاملات گڑبڑ ہیں۔ چلیے دنیا کی طرف آتے ہیں کہ دنیا تھرڈ ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، کرونا کی آڑ میں کھیلا جا رہا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی بڑی مصلحت پسندی میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم امن پسند ملک ہیں، اور ہمارے یہاں جو بھی آیا اس نے ہمیشہ ہمسایوں سے تعلقات اچھے رکھے ہوئے۔ اب اگر آپ کو ایران میں کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے تو ہم نے بہت بڑا آگ کا دریا دیکھا افغانستان میں، اچھا، اور ہمارے پہ مسلسل ہمارے خلاف جو ہے وہ بھارت موجود ہے، تو ہمارا تو محل وقوع ایسا ہے، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہماری پالیسی اپنی جگہ بہتر ہے اور بہتر ہی رہے گی، اس لیے کہ اقوام متحدہ میں جس انداز میں مقدمے لڑے جاتے ہیں ہمارے تو بہتر لڑے جا رہے ہیں، تو خارجہ پالیسی کسی حد تک بہتر ہے، لیکن دنیا کے حالات برے ہیں اور وہ بھی سمجھ لیں کہ پریشر ہے، لڑائی وڑائی کوئی نہیں ہوگی، جنگ کوئی نہیں ہونی۔ جی ناظرین، آپ نے سنی ناصر نقوی صاحب کی گفتگو۔ ملکوں کے اندر کی سیاست گرم رہتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہماری خارجہ پالیسی اچھی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ پروگرام میں اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد۔